السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل فی القرآن العظیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم۔ بادۂ توحید کے متوال و شمق رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں، گزشتہ کل ہم نے مسائل اعتکاف کا سلسلہ شروع کیا، اور جس میں گزشتہ کل جو گفتگو ہوئی اس میں ہم نے اعتکاف کی تعریف اور اعتکاف کی ایک قسم جسے اعتکاف نذر یا واجب اعتکاف کہتے ہیں اسے سماعت کیا تھا۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مسنون اعتکاف یا سنت الاعتکاف علی الکفایہ اور نفلی اعتکاف سے متعلق معلومات حاصل کریں گے، نیز دیگر امور جو اعتکاف سے متعلق ہیں مسائل کی شکل میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے مسئلہ سماعت کریں۔ اعتکاف سنت علی الموقدہ کسے کہتے ہیں؟ رمضان المبارک کے آخری 10 روز کا مسنون اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر محلہ کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو آخرت میں سب سے مؤاخذہ ہوگا، اور اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب آخرت کے مؤاخذہ سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ یعنی بعض لوگوں کے اعتکاف کر لینے سے سب کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسجد میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کم از کم ایک شخص کا معتکف ہونا ضروری ہے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ تمام امت کے لیے سنت مؤکدہ نہیں، اس لیے کسی ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ یعنی وہ سب کی کفایت کر لے گا، سب کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے ہر مسجد میں کم سے کم ایک معتکف کا ہونا لازم ہے۔ اگر کوئی شخص کسی علاقے میں مسجد ہے اور وہاں کوئی نہ بیٹھے تو سب قیامت کے روز گنہگار ہوں گے، سب سے اس کی پرسش ہوگی، سب سے اس کا سوال ہوگا، سب اس کے جواب دہ ہوں گے۔ لہٰذا کسی بھی مسجد میں کم سے کم خواہ وہ دیہات میں ہو، گاؤں میں ہو، شہر میں ہو یا آبادی وہاں کم ہو، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک شخص کا کم سے کم اعتکاف میں بیٹھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ تمام افراد کے لیے کفالت کر لے گا، ان تمام کے لیے کافی ہوگا۔ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ، یہ اعتکاف کی دوسری قسم ہے۔ آئیے اعتکاف کی تیسری قسم جسے ہم نفلی اعتکاف کہتے ہیں اسے سماعت کریں۔ مسئلہ نفلی اعتکاف سے کیا مراد ہے؟ واجب اور مسنون اعتکاف کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ یعنی واجب جو نذر کا اعتکاف ہے، مسنون اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری 10 روز کا ہوتا ہے۔ اب اس کی کیسی صورت ہے وہ سماعت کریں۔ نفلی اعتکاف میں نہ روزہ شرط ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص وقت اور میعاد مقرر۔ یعنی تیسری قسم کون سی ہے؟ نفلی اعتکاف۔ اس کے لیے نہ روزہ ضروری ہے، نہ اس کے لیے کوئی اور شرط ہے۔ البتہ اس کی کیا تفصیل ہے وہ آگے آپ سماعت کریں۔ اسی طریقے سے جیسے اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، ایسے اس کے لیے کوئی وقت بھی شرط نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی مدت بھی کہ کتنے دن ہو وہ بھی شرط نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص دن یا رات میں جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مسجد کے دروازے پر ایک دعا لکھی ہوتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے نیچے اعتکاف کی دعا لکھی ہوتی ہے، اور اعتکاف کی نیت کے طور پر لکھا ہوتا ہے نویت سنت الاعتکاف، کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یہ نفلی اعتکاف ہے۔ جتنی دیر مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا۔ نیت کے لیے صرف دل میں اتنا خیال کر لینا اور منہ سے کہہ لینا کافی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف کی نیت کی۔
اب مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت اگر ہم نے اعتکاف کی نیت کر لی تو جتنی دیر خواہ ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، اب وضو کر رہے ہیں تب بھی جو معتکف کے لیے اجر و ثواب ہے وہ حالت وضو میں بھی اگر ہم ہیں یا وضو کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی ہم کو وہ ثواب ملتا ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت نہیں کریں گے تو اعتکاف کی جو ثواب کی شکل ہوتی ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے، وہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی استنجا خانے کرنے کے بعد استنجا خانے گیا استنجا کرنے کے لیے، لیکن اگر اس نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے تو اسے اعتکاف کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اب نماز بھی ہو گئی ہے اور ایک شخص جو ہے سستانے کے لیے، سکون کے لیے، راحت کے لیے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا ہے یا بس یوں ہی اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس نے اعتکاف کی نیت کر لی تھی، تو علماء فرماتے ہیں کہ مولا کریم اس کے ہر سانس کے بدلے اسے اجر اور نیکی سے سرفراز فرماتا ہے۔ یہ نفلی اعتکاف ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لو۔ اگر کوئی عربی میں نیت نہ کر سکے تو احناف کے نزدیک دل کے ارادے کا نام نیت ہے، وہ نیت دل میں کہہ لے، زبان سے عربی میں نہ کہہ سکے تو زبان سے اردو میں بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے مسجد میں داخل ہونے کا سنت اعتکاف کی نیت کی ہے۔ اب آئیے مسئلہ آگے سماعت کریں کہ دوران اعتکاف معتکف کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مسئلہ دوران اعتکاف معتکف کو کون سے امور سر انجام دینے چاہیے، یعنی وہ کون کون سے کام ہیں جو ایک معتکف کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ دوران اعتکاف معتکفین کو چاہیے کہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھتے رہیں، علوم دنیا کا پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہیں، واعظ و نصیحت اور اچھی باتیں کریں، قیام اللیل اور ذکر و اذکار کریں، یعنی تلاوت قرآن کریم کریں، نماز پڑھیں، درود پاک پڑھیں، توبہ استغفار کریں، تسبیح و تحلیل کریں، اور اگر کوئی شخص عالم ہے یا کوئی مبلغ ہے تو اس کے لیے دین کی دعوت، جو دین سیکھنا سکھانا یہ جو معاملہ ہے یہ بھی معتکف اس کو انجام دے سکتا ہے، اور اس میں کوئی اس کے لیے ممانعت اور قباحت نہیں۔ آگے چند مسئلے آپ اور بھی سماعت کریں گے جس میں عالم کے لیے کچھ اور بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ بارہ صورت عرض کرنے کا مقصد اور ماحصل یہ ہے کہ معتکف، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ معتکف ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا خلوت گزی ہو جائے، خلوت نشی ہو جائے، آدمی کسی سے بات نہ کرے، تنہا بیٹھا رہے، خاموش رہے، نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ خاموش ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی تسبیح کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے اپنے رب سے اپنا تعلق، اپنا رابطہ استوار کرنے میں بندہ مصروف رہے، لگا رہے۔ قیام اللیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راتوں کو جاگ کر نماز پڑھے۔ یاد رکھیں احادیث طیبات میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف رات کو یعنی آدھی رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس رات میں فرمایا گیا کہ ہر رات نصف رات میں بندہ جب بستر سے اٹھ کر نیند کو ترک کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے تو علماء فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی مانگی دعائیں رب رد نہیں فرماتا، انہیں قبول فرماتا ہے۔ اور تہجد کی نماز آپ جانتے ہیں کہ نصف رات کو، ضروری نہیں کہ نصف رات، لیکن عموماً جو ہے وہ ایک عام معمول ہے کہ آدمی آدھی رات کو نیند سے اٹھتا ہے، نیند کو ترک کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ آپ رات میں 9 بجے سو گئے، 9:30 بجے اٹھے، آپ نے نفل جو ہے اعتکاف پڑھ لی، معاف کیجئے تہجد کی نماز پڑھ لی، آپ تہجد کا ثواب تو مل گیا، مگر جو اصل مقصد ہے کہ آپ رات میں اپنی نیند کو محض اس لیے توڑتے ہیں کہ آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا ہے، اس کی پاکی اور اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرنا ہے، اس کا جو اجر و ثواب اور اس کا جو کیف و سرور ہے اور اس کا جو اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام ہے، اس سے بندہ مستفیض نہیں ہو پاتا۔ بس اتنا ہے کہ اس کی ایک سنت ادا ہو جاتی ہے اور نفل نماز ہو جاتی ہے، مگر جو اصل روحانی کیف اور جو مقصود تہجد سے ہے وہ نصف رات میں نیند کو ترک کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے نیند میں جب آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، آنکھوں میں نیند کا خمار ہوتا ہے، چہرے کو پانی سے دھوتے ہیں، اس میں آنکھوں میں جلن پیدا ہوتی ہے، نیند کی وجہ سے جسم نڈھال ہوتا ہے، مگر بندہ نیند کو توڑتا ہے، آنکھوں کی جلن کو برداشت کرتا ہے، نرم بستر سے اٹھتا ہے، طبیعت نہ چاہتی پھر بھی وہ نیند کو خیر آباد کہتے ہوئے مصلی بچھا کر اپنی بارگاہ میں اپنے رب کی پاکی اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ کر بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ رب کی رحمت کو بڑا اپنے بندے پر پیار آتا ہے، اور اس وقت بندہ جب دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اس لیے طریقہ بزرگان دین نے فرمایا کہ جس کی کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، انشاءاللہ اس کی نماز کی برکت سے، تہجد کی نماز کی برکت سے اس کی دعائیں اللہ کریم قبول فرمائے گا، اس کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب آئیے مزید آپ
ये चीज़ें समाअत करें मसाइल के सिलसिले में, एतिकाफ़ के मसाइल के सिलसिले में। मसला, क्या मसनून एतिकाफ़ के लिए रोज़ा रखना शर्त है? अब ये मसनून एतिकाफ़ यानी जो हम रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में करते हैं, उसके ताल्लुक़ से सवाल किया गया है। तो जवाब समाअत फरमाएँ। मसनून एतिकाफ़ के लिए रोज़ा रखना शर्त है। बग़ैर रोज़े के मसनून एतिकाफ़ सही नहीं। लिहाजा औरत अय्याम मखसूसा में न रोज़ा रखे न एतिकाफ़ में बैठे। अब जो हम रमज़ान शरीफ के 10 रोज़ा एतिकाफ़ करते हैं उसके लिए रोज़ा शर्त है। अगर कोई रोज़ा छोड़कर एतिकाफ़ करेगा तो वो एतिकाफ़, उसका मसनून एतिकाफ़ नहीं होगा। वो शर्त है कि वो मुतकिफ़ जो है वो रोज़ादार। इस मसले को ज़हन में रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो कुछ हमने आज आपके सामने मसाइल अर्ज़ किए, इन्हें इंतहाई ज़रूरी है याद रखें और इन मसाइल के ज़रिए हम अपने एतिकाफ़ की मुहाफ़िज़त भी कर सकते हैं। फ़ैज़ान गिरामी इंशाअल्लाह मज़ीद मसाइल का सिलसिला जारी रहना है। चंद रोज़ मुमकिन है कल परसों इंशाअल्लाह मज़ीद आप एतिकाफ़ के मसाइल समाअत करें। फिर इंशाअल्लाह हम सदक़ा फ़ित्र के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी बातें आपकी गोशगुज़ार कराने की कोशिश करेंगे। आज बिलख़ुसूस उर्फ़ आम में 27वीं शब को शब क़द्र से ताबीर किया जाता है। बड़ी शब है। आप तमाम अहले ईमान से इल्तमास है कि आप अपने लिए दुआ फरमाएँ और मुझ फ़कीर के लिए, मुझ गुनहगार के लिए ज़रूर दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला मुझे नेकियों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस्तिक़ामत फ़िद्दीन अता फ़रमाए और मुझे मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत करने की सआदत से सरफराज़ी अता फ़रमाए। मेरी नस्लों के आखिरी फ़र्द तक को अल्लाह करीम इस खिदमत का काम, ये खिदमत मुझसे ले, मेरी नस्लों के आखिरी फ़र्द से ले और ये सिलसिला इंशाअल्लाह तबारक व तआला जारी व सारी रहे। आप अपने लिए भी आखिरत तलब ज़रूर करें। दुनिया मांगते हैं, हम दीन को भूल जाते हैं, इसलिए दुनिया अगर मांग रहे हैं तो मांगें मगर दीन को हरगिज़ न भूलें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।